آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری خداوند. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان، مدات فرعیہ کی بحث میں ہم نے کل مد الصلہ کے بارے میں بات کی اور اپنا کلام مد الصلۃ الصغریٰ کے اختتام تک پہنچا دیا اور پھر مد الصلۃ الکبریٰ کی بھی تھوڑی سی وضاحت یعنی تعریف ہم نے کر دی تھی کل ہی. آج اسی سلسلے بحث کو آگے لے جاتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا مد الصلۃ الکبریٰ ہوا، اس کی تعریف بتائی تھی. ہوا ان تأتی ہاء الضمیر متحرکۃ بین المتحرکین، دو متحرک کے درمیان ہائے متحرہ ضمیر کا جب آئے، والحرف اور جو حرف الذی بعدہ جو اس کے بعد آ جائے، حمزۃ القاطع، وہ حمزۃ القاطع ہوگا تو یہی مد الصلۃ الکبریٰ کہلاتا ہے. یہ تعریف میرے خیال میں آپ نے لکھی تھی. اچھا، تو اب پھر ہمیں اس بات کو واضح کرنے کے لیے چند ایک مثالوں کا سہارا لینا تھا، تو وہ مثالیں بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. تو پہلی مثال سورہ انعام کی 84ویں آیت ہے اور وہ ہے وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کیا، وَوَهَبْنَا لَهُ اسے یعنی حضرت ابراہیم کو، اسحاق و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، ہم نے اسے عطا کیے فرزند اسحاق اور یعقوب. سورہ انعام کی 84ویں آیت 84th ورس. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لہو اسحاق، متحرکین کے درمیان متحرک ہائے متحرکہ مضموم، دو متحرک ان کے درمیان، پہلا والا لام مفتوح اور بعد والا جو اس کے بعد آ رہا ہے حمزۃ القاطع اسحاق، حمزۃ القاطع مکسور. تو جب ایسا ہو تو یہی ہے مد الصلۃ الکبریٰ، یہ والا. یہ ایک مثال. دوسری مثال
حضرت موسیٰ کے بارے میں سورہ اعراف میں فتم مکمل کر لی، فتم مکمل ہو گئی کیا چیز؟ میقات ربہ، اللہ کا مقرر کیا ہوا میقات، وقت. کتنا؟ میقات ربہ، اس کے رب کی میقات، مقرر کیا ہوا زمانہ ختم ہو گیا. اور وہ کیا تھا؟ 40 لیلتان، 40 لیلتان. سورہ اعراف کی 142ویں آیت، 40 لیلتان. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں فتم، تمام ہو گیا، مدت پوری ہو گئی. میقات ربہ، اس کے رب کی میقات، اس کے رب کی مقرر کی ہوئی مدت. کس کے رب کی؟ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، جس کو اللہ نے کہا تھا آپ 30 دنوں کے لیے کوہ طور پر چلے آئے، تو وہ چلے گئے، 30 راتیں پوری کر لی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلۃ، جب وہ 30 راتیں پوری ہو گئی اور اس کے بعد اور 10 کا اضافہ کیا، اور جب 10 اور وہ والی 30 40 ہو گئی، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ، اور اس کے بعد ان کو تورات عطا ہوئی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، رب مکسور، بائی مکسور متحرک، خا اصل میں رب ہی ہے، رب ہی، خائے متحرک پہلے بائی مکسور، خائے متحرک مکسور، اور اس کے بعد حمزۃ القطع مفتوح. حمزۃ القطع بعد میں آ رہا ہے، اس سے پہلے ہائے ضمیر آ رہا ہے اور وہ بھی متحرک آ رہا ہے، اور اس سے پہلے والا حرف بھی متحرک ہے، با رب ہی. تو اس لیے یہ والا مقام ہے مد الصلۃ الکبریٰ کا. کبریٰ کس لیے؟ کبریٰ اس لیے کہ اس ہا کے بعد حمزہ آ رہا ہے. مد الصغریٰ میں حمزہ نہیں ہے، اس میں صرف حرکتیں ہیں. اتنا ہی ایک فرق ہے ان دو مدوں میں، مد الصلۃ الکبریٰ اور مد الصلۃ الصغریٰ کے درمیان یہی ایک فرق. صلۃ الصغریٰ میں دونوں طرف متحرک حروف آتے ہیں، لیکن کبریٰ میں دونوں طرف متحرک حروف ہیں، لیکن بعد والا جو ہے وہ حمزۃ القطع ہے. تو یہ ایک اور مثال مد الصلۃ الکبریٰ کی. تو یہ دو مثالیں کافی ہیں سمجھانے کے لیے مد الصلۃ الکبریٰ کا. اور قاعدہ کیا ہے؟ وَيَمُدُّ، مد پڑھا جاتا ہے کتنا؟ مقدار. اب یہاں اختیار ہے، حرکتین جیسے وہاں اور جگہوں پر ہے، حرکتین 2 حرکتیں، او اربعتن 2 حرکتیں یا 4 حرکتیں، او خمستن 2 بھی 4 بھی 5 بھی، 2 سے لے کے 5 تک آپ مد بڑھا سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہے، یعنی جائز ہے 2 بھی 4 بھی اور 5 بھی. یہ بالکل اسی طرح جس طرح مد منفصل میں، اس میں بھی یہی ہے، اختیار ہے 2 4 یا 5. تو یہ ہے اس کے بارے میں. اب یاد رکھنا چاہیے کہ ہائے ضمیر 4 مقامات پر اسے مد نہیں پڑھا جاتا ہے. لا تمد، مد نہیں پڑھا جاتا ہے. 4 مقامات ہیں. لا تمد، یہ ختم ہو گیا یہ بحث صغریٰ کو اور کبریٰ کا. اب 2 چیزوں کا ہمیں دیکھنا ہے، کہاں کہاں مد نہیں آتا ہے. پہلی جگہ جو ہے اس میں 4 الگ الگ ہیں، دوسری جگہ جو ہے اس میں ایک الگ طرح کی پہچان ہے، اس وجہ سے وہاں بھی نہیں آتا ہے.
پہلی 4 جگہیں ایک لا تمد، یہ لا تمد میں آتا ہے، یعنی مد نہیں آتا ہے، مد نہیں پڑھا جاتا ہے. لا تمد فی مواضع، کچھ مواضع پر، کچھ مقامات پر مد نہیں پڑھا جاتا ہے. ان میں پہلی کون سی جگہ ہے؟ جبکہ اذا جاءت، جبکہ آ جائے، ساکنتن، کون سی چیز آ جائے؟ شاباش، کون سی چیز آ جائے؟ خا کی بات ہو رہی ہے نا، خا کی بات ہو، یعنی خا آ جائے. جاءت، یہ تا جو ہے یہ خا کی طرف پلٹ جاتی ہے. اذا جاءت، جب وہ آ جائے. اور کس صورت میں؟ ساکنتن، ساکن ہو، اور بین متحرکین، دونوں طرف سے اس کے 2 حروف ہوں گے اور دونوں متحرک ہوں گے. نحو، جیسے 2 مثالیں، ایک سورہ شعراء کی، نہیں سورہ اعراف کی ایک آیت، اور سورہ شعراء کی، دونوں جگہ ایک ہی ہے. اور یہ ہے قالو ارجہ، قالو ارجہ وَأَخَا، یہ قرآن میں 2 جگہ ہے، یہی ایک آیت. قالوا ارجع وَأَخَاهُ، ارجع وَأَخَاهُ. یہاں جو یہ خا ہے، خائے ساکن، اذا جاءت ساکنت، بین متحرکین، 2 طرف متحرک، یہاں جیم متحرک اور یہاں واو متحرک. تو یہ جگہ جو ہے یہاں مد ہونا چاہیے تھا قاعدے کے مطابق، لیکن نہیں آتا ہے. اور یہ 2 جگہ ہے، سورہ شعراء میں بھی یہی آیت ہے اور سورہ اعراف میں بھی یہی آیت ہے. اور دوسری جگہ ہے فالقہ، فالقہ الیہم، یہ ہے سورہ نمل کی 28ویں آیت. النمل آیت نمبر 28. یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ ہے خائے ساکنہ، یہ والی، آگے بھی متحرک قاف مکسور، بعد میں بھی حالانکہ حمزہ ہے، تو یہ بھی متحرک، لیکن پھر بھی مد اس میں نہیں ہے. یہ ہے ایک جگہ. اور دوسری جگہ ہے، دوسرا مقام ہے جبکہ اذا جاءت، جب آ جائے، اذا جاءت، جب کہ وہ آ جائے. کون آ جائے؟ اذا جاءت خائے ساکنہ، اذا جاءت ساکنہ نہیں، اذا جاءت یہاں متحرکتن ہے، یہاں ساکنہ تھا، یہاں متحرکتن. اذا جاءت متحرکتن، جب وہ آ جائے اور متحرک ہو. بین ساکنین، لیکن پہلے اور بعد میں 2 ساکنین کے درمیان ہو. بین ساکنین، پہلے بھی ساکن ہو اور بعد میں بھی ساکن ہو. مثال ہے الیہ المصیر، الیہ المصیر، سورہ غافر کی 3 آیت، سورہ غافر کی 3 آیت، 3rd verse of chapter غافر. اب دیکھیے بین ساکنین، یا بھی ساکن، لام بھی ساکن، بیچ میں متحرک ہا، لیکن مد نہیں پڑھا جائے گا. دوسری مثال، دوسری جگہ، دوسرا مقام. اور تیسرا مقام جب کیا ہوگا؟ اذا جاءت
اذا جاءت جب وہ آ جائے، متحرکتن متحرک ہی ہو، جیسے ادھر ہے اذا جاءت متحرکتن جب وہ متحرک آ جائے، بعد متحرکین اس کے بعد متحرک ہی ہو، بعد متحرکین وقبل ساکنین لیکن اس سے پہلے ساکن ہو، یعنی اس کے بعد ساکن ہو. نحو جیسے، سمجھ رہے نا، اذا جاءت متحرکتن متحرک ہوگا، خائی ضمیر متحرک ہوگی، بعد متحرکین متحرک حرف کے بعد، وقبل ساکنین لیکن ساکن سے پہلے، یعنی اس کے بعد جو حرف ہوگا وہ ساکن ہوگا. مثال نحو، نحو یعنی مثال. اذا جاء وله الحمد لہو پہلے والا بھی متحرک، خود ہائے ضمیر بھی متحرک، لیکن قبل ساکنین وہ ہے الحمد وَلَهُ الحمد. لام ساکن قبل ساکنین، لام یہ لام ساکن، یہ والا لام متحرک بعد متحرکین، اور کیا آئے خود بھی متحرک ہو، اور وہ یہ ہے وَلَهُ الحمد وَلَهُ الحمد. تو اس صورت میں بھی مد پڑھا نہیں جاتا. اور چوتھی جگہ ہے اذا جاءت جب آئے گا، اذا جاءت جب آئے گا، متحرکتن پھر متحرک ہی ہو، متحرکتن پھر متحرک ہو چوتھی مقام پر، چوتھی مثال کے اندر. بعد ساکنین لیکن اس بار یہاں اوپر تھا بعد متحرکین، یہاں ہے بعد ساکنین کہ اس سے پہلے ساکن حرف ہو. بعد ساکنین وقبل متحرکین اور متحرک سے پہلے، یہ اس تیسرے کا الٹ ہے، قبل متحرکین. نحو اذا جاءت متحرکتن جب یہ آئے گا ہائی ضمیر متحرک ہوگا، بعد ساکنین ساکن حرف کے بعد، یعنی پہلے ساکن حرف ہوگا، وقبل متحرکین اور متحرک سے پہلے، یعنی اس کے بعد والا حرف جو ہوگا وہ متحرک ہوگا، تب بھی مد پڑھا نہیں جائے گا. اور مثال کیا ہے؟ نحو، نحو وَشَرَوْهُ حضرت یوسف کا واقعہ، وَشَرَوْهُ انہوں نے اسے بیچا، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ. یہ سورہ یوسف کی 20ویں آیت، وہ وَلَهُ الحمد والی تھی، سورہ سبا کی پہلی آیت، سورہ سبا کی. اب یہاں یہ ہا ہے بعد ساکنین، یہ واو ساکن، ہا متحرک، ہائے متحرک، اور قبل متحرکن با متحرک، تو لہذا یہ والی جگہ مد کی ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہے، اس وجہ سے کہ پہلے متحرک ہے، خود ہائے ضمیر ساکن ہے، اور بعد والا بھی متحرک ہے، یعنی پہلے ساکن بعد والا متحرک، اور خود جو ہا ہے وہ بھی متحرک، ہا بھی متحرک بعد والا بھی متحرک، لیکن پہلا والا ساکن، واو ساکن با متحرک، خود ہا متحرک. ان 4 صورتوں میں مد پڑھی نہیں جاتی، ہائے ضمیر کی مد صلہ نہیں پڑھی جاتی. تو یہ ہے اس کے بارے میں. اب ایک ہی مسئلہ ہے یہ ہائے صلہ کے اندر،
اور وہ ہیں کچھ جگہیں جہاں کی ہا جب ہوگا، یاد رکھیں ہا ہوتی ہے ضمیر والی، ایک ہا ہوتی ہے اصلی ہا، یعنی وہ کلمے کی اپنی ہا ہوتی ہے، ضمیر والی نہیں ہوتی ہے۔ جب ضمیر والی نہ ہو، اصلی ہو، اس صورت میں بھی بات نہیں آنا چاہیے۔ عام طور پر جو حروف کے مقامات نہیں جانتا، بے خبر ہو تجوید سے، عربی کے قواعد سے، تو وہاں بھی ممکن ہے پڑھ لے ہائے صلہ، حالانکہ وہاں ہائے صلہ نہیں ہے۔ اور وہ کون سی جگہ ہیں؟ وہ بھی لا تمد میں آئے گا، لیکن یہ الگ قسم کا ہے، لا تمد یعنی مد نہیں ہوگا۔ اور وہ کہاں؟ جبکہ ہا جو ہے الہا، جہاں کہیں بھی ہا ہوں گے، جتنے سارے ہا بھی ہوں گے، الہاات، ہاات جمع ہے ہا کی، الہاات یعنی جتنے سارے ہا ہیں وہ کون سے ہیں؟ الاصلیہ، جو کہ اصلی ہوں، الہاات الاصلیہ، جب اصلی ہا ہو، اصلی کلمے کا حصہ، ضمیر نہیں۔ الہاات الاصلیہ من الفعل، وہ عام طور پر فعل میں ہوتے ہیں، من الفعل والاسم، فعل میں ہوتے ہیں اور اسم میں ہوتے ہیں۔ یہ ہاات الاصلیہ، ہاات الاصلیہ ہیں، اور یہ فعل میں ہوتے ہیں، اسم میں ہوتے ہیں، حرف میں تو ہو ہی نہیں سکتے۔ تو ان دو جگہوں پر جب ہا اصلی ہو تو لا تمد، وہ بھی مد نہیں پڑھا جاتا ہے۔ نحو لیس فیہا مد الصلہ، یعنی اس میں مد صلہ نہیں ہے، لا تمد۔ لا تمد کس لیے؟ کیونکہ لیس نہیں ہے، فیہا ان میں مد الصلہ، یہ وجہ ہے، مد الصلہ ان میں نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے ہی نہیں، وجہ ہے کہ یہ ضمیر ہے ہی نہیں، اس لیے مد الصلہ نہیں ہے، اس لیے لا تمد۔ ہائے ضمیر نہیں، ہائے اصلی ہے، جب ہائے اصلی ہے لہذا لیس فیہا مد الصلہ، ان میں مد الصلہ نہیں ہوتا ہے، اور لہذا چونکہ مد الصلہ نہیں ہوتا ہے لہذا لا تمد، مد نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اور وہ کون سی جگہ ہیں؟ نحو، مثال، یعنی مثال کے طور پر تین آیتیں ہیں، ایک آیت نمبر 1 فعل والی 2 اور اسم والی 1۔ قالو انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یا شعیب، یا شعیب، یا شعیب ما نفقہ، نفقہ، ما نفقہ، ما نفقہ کثیراً، ما نفقہ کثیراً مما تقول، مما تقول۔ یہ ہے سورہ ہود کی 91ویں آیت، 91ویں آیت۔ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، یا شعیب، اے شعیب، اے شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، مما تقول، جو کچھ آپ کہتے ہیں، جو کچھ آپ کہتے ہیں، ما نہیں، نفقہ ہم غور کرتے ہیں، کثیرن زیادہ، اس میں ہم زیادہ غور نہیں کرتے، آپ پر اعتبار ہے ایک دم سے قبول کرتے ہیں۔ نفقہ یہ فعل ہے، فقہ یفقہ، فقہ یفقہ، اسی کے آگے تفقہ، افقہ، نفقہ، نفقہ ہم، نفقہ ہم زیادہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم سمجھیں سچ بولا یا نہیں بولا، نہیں، کثیرن زیادہ بالکل نہیں، تھوڑا سا
سننے کی حد تک مما تقول جو آپ کہتے ہیں ہم اعتبار کرتے ہیں. ما نفقہ یعنی ہم اس کے پیچھے نہیں قرید نہیں کرتے ہیں, ہمیں آپ کی بات کا اعتبار ہے. تو یہ فعل ہے نفقہ ہو, یہ خا جو ہے یہ صیغے کا حصہ ہے, ہائے ضمیر نہیں ہے, اس لیے اس میں لیس فیہا مد الصلہ, اس میں مد الصلہ نہیں ہے. پہلی مثال. اور دوسری مثال قالو, دوسری مثال قالو انہوں نے کہا لئن اگر نہیں تنتہی آپ نے ختم کیا, تنتہی لئن لم تنتہی یا نوح قوم نوح جو ہے انہوں نے اس سے کہا, سورہ شعراء کی 116ویں آیت, سورہ شعراء 116ویں آیت. قالوا لئن لم تنتهِ یا نوح, اے نوح انہوں نے کہا, قالوا انہوں نے کہا یعنی اس کی قوم نے کہا, حضرت نوح سے کہا نبی علیہ السلام, کیا کہا لا اگر, یقیناً لا لام تاکیدی, یقیناً ان لم تنتہی اگر آپ بند نہیں کریں گے اپنا کام جو آپ کہتے جاتے ہیں روز ہمیں خدا ہے, خدا کی فرمان برداری کرو, وہ کرو, یہ کرو, عبادت کرو, خدا کے پیچھے, آپ سمجھ رہے کہ نہیں, یعنی یہ چیز ہمیں قبول نہیں ہے, آپ کا خدا پرستی کا جذبہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے. اب اگر آپ نے یہ چھوڑ نہیں دیا روز تبلیغ کرنا, روز ہمارے پیچھے پڑتے ہیں, لا یقیناً ان لم تنتہی اگر آپ نے بند نہیں کیا, باز نہ آئے, اگر آپ واپس نہیں آئے, یہ نہیں چھوڑا, آگے ہے لنرجمنک, ہم آپ کو سنسار کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے بعد میں روز اسے سنسار کرتے تھے, وہ پتھروں کے نیچے دب جاتا تھا زخمی ہو کر, پھر شام کو جبرائیل امین علیہ السلام آ جاتے اور اس کو اپنے پار پھیرتے ان زخموں کے اوپر, وہ ٹھیک ہو جاتا. تو لیکن انہوں نے کیا کہا, لئن لم تنتہی, تنتہی فعل ہے انتہا ینتہی, ننتہی, انتہی, تنتہی. لم جب آتا ہے تو لم کی وجہ سے مجرور ہو جاتا ہے, مجرور جہاں یا ہو تو اس کا مجرور یہ ہوتا ہے کہ یا جو ہے وہ گر جاتی ہے تو تنتہی رہ جاتا ہے, اصل میں یہ تنتہی ہے. تو یہ ایک اور مثال. اب ایک ہی مثال ہے, وہ ہے اسم کی, صرف ایک مثال اور ختم ہو جائے گا, یہ بحث ختم ہو جائے گی. اور وہ یہ ہے لکم فیہا, آپ کے لیے اس میں ہے لکم فیہا. مومنون کی, سورہ مومنون کی 19ویں آیت, سورہ مومنون 19ویں آیت, لکم فیہا فواکہ کثیرتون, آپ کے لیے اس میں, اے مومنو آپ کے لیے اس میں ہوں گے کثیر بہت سارے, فواکہ میوے, جنت میں آپ کے لیے اے مومنین بے شمار میوے ہوں گے. کثیرن, یہ فواکہ جو ہے یہ اسم ہے, فواکہ یہ جمع کس چیز کی ہے, فاکہتن کی جمع ہے. فاکہتن سنگولر ہے میوہ, فاکہتن ایک میوہ, کوئی ایک, فواکہ بہت سارے میوے, تو لہٰذا یہ جمع ہے فاکہتن کی فواکہ. لہٰذا یہ ہا جو ہے اصلی ہے, ضمیر نہیں ہے, اس لیے لیس فیہ مد الصلہ ولہذا لا تمد. مسئلہ ختم ہو گیا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.